اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجا میڈیا چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی معرفت کے سفر کے عنوان سے جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج اسی سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ شورى کی 23ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو بشارت دے رہا ہے، اور پیغمبر اکرم کو حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور یہ ایک بہترین نیکی ہے، اور خدا نیکی کرنے والوں کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے، اور خدا بہترین بخشنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم کی زحمتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے، پیغمبر اکرم نے جو تبلیغ دین میں، رسالت میں جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور جو زحمتیں اٹھائی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، دین اسلام مبین کو پھیلانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، رسالت کی ذمہ داریوں کو اٹھایا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عوض کچھ اجرت، کچھ اجر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ پیغمبر اکرم نے یہاں پر سکوت اختیار کیا، اور پھر وہی ہوا کہ پیغمبر اکرم، کیونکہ آپ کا شیوہ یہ تھا، آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں فرماتے تھے، اور پھر وحی الہی نازل ہوئی۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو آپ کے پاس آ کر اجر رسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ہم اجر رسالت میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ تمام مفسرین نے، چاہے وہ مفسرین شیعہ ہوں، سنی ہوں، سب نے لکھا کہ یہاں پر ذوی القربیٰ سے مراد پیغمبر اکرم کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کی بہت ساری تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، جو یہاں پہ زوم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، خاص طور پر جن میں نام لیا گیا ہے مولا کائنات کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اور اسی طرح سے حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان کا، ان کی منزلت کا، ان کے فضائل و کمالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنی فضیلت عطا کی ہیں، ان کو تو کی ہی ہیں، بلکہ ان کی محبت کو کس منزلت پر رکھا ہے، ان کی جو جائیگاہ ہے وہ کس منزلت پر فائز ہے۔ اس آیہ کریمہ سے اور اس کے شان نزول سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اور پیغمبر اکرم اپنی رسالت کا اگر کسی چیز کو اجر قرار دیتے ہیں تو صرف اور صرف وہ محبت اہل بیت ہے۔ آیہ کریمہ میں جو لفظ ہیں، جو قرینہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں جب لفظ الا آتا ہے تو اس چیز کو لمیٹیشن اس کی وہاں پہ آ جاتی ہے، اس کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف یہی ہے، یعنی اجر پیغمبری سے مراد صرف اور صرف محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا، کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں اور جو ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں پہ ظاہری طور پر کسی کو نگاہ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس آیت میں تو اس سے مراد یہ چیز ہے، اور دوسری آیت میں اس چیز سے مراد فلاں چیز ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، اس کو کیسے واضح کیا جائے گا؟ مثلا سوال ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے اس مقام پر کہ اگر لفظ اللہ کے ذریعے اجر پیغمبری کو، رسالت کے اجر کو صرف اور صرف محبت قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں قرآن مجید میں جب ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور چیز بھی ہے جو پیغمبر اکرم کا کہ یہ رسالت کا اجر قرار پا سکتی ہے، تو وہاں پر دیکھتے ہیں ہاں کچھ اور بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ فرقان کی 57ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے اجر رسالت کے سلسلے میں، مگر یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش قدم رکھے آگے بڑھائے، یعنی پیغمبر اکرم کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلائے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر بڑھائے۔ تو کوئی کوتا نگاہ یہاں پر آ کر یہ کہہ سکتا ہے بھئی صرف اور صرف محبت اہل بیت کو
ذوی القربہ کی مودت کو جو ہے وہ وہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا اجر قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دوسری منزل تو اللہ کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے راستے پر آ جائے، جو اس پہ پیش قدمی کرے، جو اس پہ چلے، وہ بھی پیغمبر اکرم کی رسالت کا اجر ہے۔ ہاں، یہی دونوں آیتوں سے ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر دونوں آیتوں کو جمع کیا جائے تو شان محبت اہل بیت۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم حقیقی معنی میں محب اہل بیت کہلائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عقلاء اور عقل آ کر ہمیں سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم سے کم اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہونے چاہیے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے، اور پہلی نالج تو یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو اس کی معرفت ہونی چاہیے، شناخت ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو بغیر پہچانے ہوئے، بغیر شناخت کے، بغیر اس کی معرفت کے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو عقل یہاں پر آ کر مذمت کرتی ہے کہ بھئی آپ جس کو جانتے نہیں ہیں اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محبت کا لازمہ یہ ہے، محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی معرفت اور شناخت رکھیں، اور یہی عقلاء اور عقل ہماری آ کر بتاتی ہے ہمیں کہ دوسرا راستہ محبت کا اطاعت ہے۔ بغیر اطاعت کے محبت مکمل نہیں ہے۔ اصل اور حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی چاپلوسی کر رہے ہیں، تملق کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ محبت کہلائی تو جا سکتی ہے ظاہری طور پر، لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی جب تلک ہم اس کی پوری طرح سے اطاعت نہ کریں۔ اب ان دو باتوں کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کون کرتا ہے، ان کو کون چاہتا ہے، اور حقیقی محبت کس کا مقدر اور نصیب ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی معرفت سب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معرفت یہ ہے کہ ان کے حق کی معرفت وہ رکھتا ہو۔ اور حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ وہ حجت خدا ہیں، حق یہ ہے کہ وہ ولی خدا ہیں، حق یہ ہے کہ وہ معصوم من اللہ ہیں، حق یہ ہے کہ رسول کے بعد مولائے کائنات خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا اعتراف اور ان تمام چیزوں کو قبول کر رہا ہے کوئی شخص، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور دوسرا کمال اس محبت کا یہ ہے کہ بغیر اطاعت کے یہ محبت نہیں کہلائی جا سکتی۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ وہ دین کو، احکام شریعہ کو، دستورات دینی کو کس سے لیتے ہیں۔ اگر وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو لے رہے ہیں تو پھر تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے محب ہیں، مگر دعویٰ تو کر رہے ہیں اور دین کو، شریعت کو، احکام کو کسی اور سے لے رہے ہیں، تو پھر یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہوگی۔ اور جب حقیقی محبت نہیں ہوگی تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کی محبت میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بہت فرق ہے۔ یہ محبت صرف ایک کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ محبت صرف اور صرف زبان سے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ محبت دنیا سے لے کر آخرت تک کا سفر ہے۔ اور اسی چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اہل سنت کے مفسرین ہیں جنہوں نے اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں ببانگ دوہل کچھ روایات پیغمبر اکرم سے نقل فرمائی ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شان و منزلت کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھیں کہ فخر رازی اور زمخشری اپنی اپنی تفسیر میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے باب میں متعدد روایات بیان کرتے ہیں، جن میں سے کچھ روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے شیعوں میں بھی بہت رائج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مثلاً پیغمبر اکرم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اس کے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہے نا کہ جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے۔ دوسری روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ جو شخص بھی آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ جو بھی آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے تو وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔
وہ مغفور مرتا ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور یہی افراد ہیں جو اس محبت کا دوسرا رخ بھی اسی آیے کریمہ کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محبت کے باب میں ثواب ہے، اجر ہے، کہ اور اس کی منزلت ہے کہ جو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کو چاہتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ مستکمل الایمان ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کے دل میں آل محمد کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو دور، بلکہ اس کا سینہ، اس کا دل ان کے بغض سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں جو انہی تفاسیر میں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں الا من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، ہوشیار ہو جائیے، جو شخص بھی اپنے دل میں آل محمد کا بغض رکھتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں مرتا بلکہ وہ کافر مرتا ہے۔ اور ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آل محمد کی نفرت کو، بغض کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، روز محشر جب اٹھایا جائے گا تو اس کی آنکھوں پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو یہاں پر ان روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو محبت اہل بیت کی منزلت کو بھی بتاتی ہیں، اس کے اجر و ثواب کو بھی بتاتی ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی شخص بغض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کی آخرت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر مرتا ہے، اور دیکھتے ہیں روز محشر وہ رسوا مرتا ہے، بلکہ رسوا اٹھایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں کچھ پیغامات اور کچھ باتیں ملتی ہیں۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جس میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ محبت ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بغیر معرفت و شناخت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور معرفت و اطاعت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی شناخت رکھتے ہوئے اس کا اعتراف کرتا ہو اور انہیں معصوم مانتا ہو۔ اسی آیہ کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک نیکی ہے، اور جو بھی اس نیکی کو اپناتا ہے خداوند عالم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، ایک اور ثواب اسی آیت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہمیں نظر آتا ہے، جس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ غفور شکور، خداوند عالم بخشنے والا ہے۔ یعنی آل محمد کی محبت کو اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل و تصدق میں ہمیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سوال ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں اجر رسالت کیا بیان ہوا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے اللہ کی راہ میں چلنا، بی اہل بیت سے محبت کرنا، سی ازواج سے محبت کرنا، ڈی اصحاب سے محبت کرنا۔ اپنا صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔